اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ دوستو ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ دوستو یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دینا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے الطافی کرنا۔ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ دیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ دوستوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھیں اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھیں جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے۔ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں اور الماریوں کی زینت توہین ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جمی چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گردان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، جن کے دل اور دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہیں۔ افسوس، یہاں پر ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔